تو شہر میں خورشید منور کی طرح ہے، تو شہر میں خورشید منور کی طرح ہے، ہر حرف تیرا حرف معطر کی طرح ہے، تہذیب تیری اہل طریقت کا خزانہ، تہذیب تیری اہل طریقت کا خزانہ، توفیق تیری برکت عنبر کی طرح ہے۔ مرحوم الحاج محمد امین انصاری لیجئے تشریف لاتے ہیں اپنے کلمات کے ساتھ۔ محترم اختر حسین اختر صاحب کانپور، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مومن کانفرنس، تشریف لائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ دائس پر تشریف فرما آل انڈیا مومن کانفرنس اور مسلم مجلس مشاورت کے قومی صدر جناب فیروز احمد انصاری صاحب، بھائی عمران صاحب، بھائی عارف صاحب اور شجاع الدین صاحب، مفتی حبیب الرحمان صاحب قاسمی اور ہمارے بھائی فاضل انصاری صاحب، حافظ جمیل صاحب اور دیگر جو تشریف فرمائے ڈائس پر موزین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سامعین سماعت کے حوالے مقرر کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ناظم کہیں اگر یہ پابندی لگا دے کہ وقت اختصار سے کیا جائے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ انگریزوں کے دور میں واپس چلے گئے۔ خیر، اب ناظم اجلاس ہیں، اب انہوں نے چونکہ یہ کہا ہے کہ بہت مختصر یہ بات کی جائے، تو سفر کر کے کوئی اگر مالیگاؤں سے آیا ہے تو کوئی سینکڑوں میل دور سے بھی آیا ہوگا، تو اس کے لیے ایک شعر کسی نامعلوم شاعر نے کہا ہے کہ اے گرد سفر پاؤں کے چھالوں سے مت الجھ، اے گرد سفر پاؤں کے چھالوں سے مت الجھ، ہم اہل جنوں جو بھی ہیں خوددار بہت ہیں، ہم اہل جنوں جو بھی ہیں خوددار بہت ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کچھ تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہوئے آپ کے ذہنوں کو آپ کے ذہن کے دریچوں کو دستک دینے کی کوشش کروں گا، اور میری کوشش بے معنی ہو جائے گی اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ ابھی جو ضیاء الرحمن صاحب نے پرآشوب یا کسی اور پرآشوب دور کی جو بھی بات ہوئی ہے، تو یہ واقعی یہ دور اب جو اس وقت ہے، موجودہ حالات اس کے ایسے ہیں کہ اس کے سامنے ایمرجنسی بھی بیکار ہے اور اس کے سامنے انگریزوں کے ظلم و ستم جو 200 سال میں ہوئے تھے وہ بھی بالکل بیکار ثابت ہیں۔ اس دور میں اور اس طرح سے بھیونڈی کی سرزمین پر ایک کتاب کا اجرا، جو کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مرحوم محمد امین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک لیکچر کا اہتمام کر دیا جاتا، جیسا کہ ہوتا ہے کہ جو شخصیات سماج میں مشہور و معروف ہوتی ہیں ان کے تعلق سے لیکچر سیریز چلائی جاتی ہے، لیکن کتاب کو اس میں شامل کر کے فاضل صاحب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میں آپ کو ماضی کی تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جب اسپین کو ہمارے ہاں جب اسپین کو فتح کیا گیا تو اس سے پہلے طارق بن زیاد نے یہ کہا کہ کشتیوں کو اپنی جلا دو، اب ہم لوٹ کر واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آبشاروں نے پہاڑوں کے جگر چیر دیے، حوصلہ تو چاہیے طوفان سے ٹکرانے کا، تو ہے تنکا تو رگے موج پہ نشتر بن جا، کوئی مقصد تو ہو طوفان میں بہہ جانے کا۔ تو یہ جو فیصلہ طارق بن زیاد کا تھا وہ اسپین کو فتح کرا لے گیا۔ جب اسپین میں 800 سالہ حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلے جو صہیونی طاقتوں نے، جو اسلام دشمن طاقتوں نے وہاں پر جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اسپین کی لائبریری کی ساری کتابوں کو سمندر میں پھینک دیا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ساری کتابوں کو، اس وقت اسپین کی لائبریری پوری دنیا کے 3rd نمبر کی لائبریری تھی، یعنی کتابیں پڑھنے سے آپ کو روکا جائے
یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ماضی کے ادوار میں جا کر اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اگر اپنے فیصلے مستقبل کے لیے کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی نصرتیں شامل حال ہوں گی. اس لیے اسپین کی لائبریری کی ساری کتابوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا. اور آج اس کتاب کا اجرا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ لیکچر جو یہاں پر بغیر کتاب کے اگر ہوتا تو کوئی دستاویز پھر آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی. اب یہ کتاب محفوظ ہو گئی, یہ تاریخ کے اوراق میں شامل ہو گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارنامہ فاضل صاحب نے انجام دیا ہے یہ قابل داد ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق برکت نصیب فرمائے کہ اسی طرح کے یہ کام کرتے رہیں. جو قوم اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم کبھی اپنی ترقی نہیں کرتی. جو قوم اپنی مادری زبان کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم بھی ترقی نہیں کرتی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر بھیونڈی کی سرزمین پر جب میں کبھی آتا ہوں تو محسوس یہ کرتا ہوں, چاہے مشاعروں کے تعلق سے ہو اور چاہے کسی پروگرام کے تعلق سے ہو, کہ یہاں پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ اردو واقعتاً ادب کی جتنی بھی شان و شوکت ہے وہ آپ کے لب و لہجوں سے عطا ہوتی ہے, یہ میں محسوس کرتا ہوں. اور ایک بات اور بہت قابل تحسین ہے, وہ یہ ہے کہ مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے, دیگر جنرل مشاعرے ہوتے ہیں, لیکن تمثیلی مشاعرہ میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں. اور جب کبھی تمثیلی مشاعرے کو یوٹیوب پر دیکھیے تو رئیس ہائی اسکول کے پرنسپل, ان کا میں استقبال اور خیر مقدم صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جن بچوں کو انہوں نے تیار کر کے جو ٹیلنٹس ڈیولپ کیے ہیں ان بچوں کے اندر, اگر ان کے آئی کیو کو ادھر کہیں اگر ٹرانسفر کر دیا جائے تو وہ بہت کامیاب ترین نوجوان بنیں گے اس سماج کے. وہ تمثیلی مشاعرہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیسے ایک بچے کے اندر صلاحیت ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے کہ یہاں پر سپاسنامہ جو پیش کیا گیا وہ مفتی صاحب کو بھی پیش کیا گیا, حق صاحب کو بھی پیش کیا گیا, محبوب صاحب تشریف نہیں لائے, ان کے پسرزادے جو تھے ان کو پیش کیا گیا. اور یہ ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے یہ لمحات, کیونکہ قرآن مقدس میں سورہ نمل اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے جو شکر کیا کے الفاظ جو ادا کروائے ہیں وہ مفتی صاحب جانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ, بھائی مجھے تو اتنی صلاحیت نہیں ہے لیکن آپ چونکہ مفتی کامل ہیں, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ دعا میں شامل کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں, ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے والد محترم کو عطا فرمائی ہے, اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لے. تو آج ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ فاضل صاحب جیسی شخصیت نے بھیونڈی کی سرزمین پر مشاعروں سے الگ ہٹ کر جو کتاب کا اجرا کروایا ہے. اگر اسی طرح سے دیگر اضلاع میں اگر اسی طرح سے ہمارے شخصیتوں جو ہمارے اسلاف اس دنیا سے چلے گئے اپنے کارنامے انجام دے کر, اگر ان کی کتابوں کو, ان کے سامان حیات کو کتابوں کی شکل دے کر اگر اسی طرح سے سامعین آئیں, کتابوں لے کر جائیں, اپنی لائبریری میں اس کو رکھیں, نصاب میں اس کو شامل کروائیں, اور جیسے بھی ممکن ہو سیمینار کے ذریعے, کنونشن کے ذریعے, جیسے بھی ممکن ہو سکے, اگر ان کے اسلاف جو ہمارے گزر گئے ہمارے درمیان سے, اگر ان کے کارناموں کو بیان کر کے ہم اپنے کردار کی نشو و نما کی اگر کوشش کریں گے تو سب سے عظیم ترین خراج عقیدت یہ اس ہر شخصیت کے لیے ہوگا, چاہے وہ مولانا عاصم بہاری ہوں مرحوم, چاہے ضیاء الرحمن صاحب ہوں, چاہے نعمانی صاحب ہوں, چاہے امین انصاری صاحب ہوں. غرض کے جتنے بھی مومن کانفرنس کے اکابرین گزرے ہیں ان سب کے لیے یہ خراج عقیدت کا سلسلہ جو بھیونڈی کے سرزمین سے شروع ہوا ہے, میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہ تمام شہروں میں سلسلہ باقی رہے, جاری رہے, ساری رہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. عمل سے بنتی ہے دنیا جنت بھی جہنم بھی,
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو نوری تو ہیں امین انصاری صاحب اس لیے کہ جنت البقیع کے مقام پر دفن ہونا، جب وہ مدفون ہو گئے تو اب ایک ایک لمحہ ان کا اتنا قیمتی ہے، جو ہمارے لیے کہ ہم بھی ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی مدینہ منورہ کی سرزمین پر جنت البقیع میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے مجھے سماعت فرمایا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مدفون مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، تیری خوبی قسمت پر سلام. مرحوم الحاج محمد امین انصاری. لیجئے سماعت کیجئے دہلی سے تشریف لائے مہمان الحاج محمد عمران انصاری صاحب، قومی کارگزار صدر آل انڈیا مومن کانفرنس ڈائس. آج کی اس خوبصورت پروقار محفل کے سجانے والے ہمارے بڑے بھائی جناب فاضل انصاری صاحب اور ڈائس پر تشریف فرما آل انڈیا مومن کانفرنس کے صدر محترم جناب فیروز احمد انصاری صاحب، قائد ملت ہمارے مفتی صاحب، ہمارے ڈائس پر آج یہاں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہیں جو اپنی ایک الگ ہی پہچان رکھتی ہیں، ایک اگلا اپنا وزن رکھتی ہیں. میں آج اس مبارک جو کتاب کا سیاست کا درویش کا یہاں اجرا ہو رہا ہے، اس میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں نے جس طرح کے کام کیے، جو ہمیں راستے دکھائیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح کے کتاب کے تعلق سے یہ اور جیسے جلسے وغیرہ کیے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے ان کو یاد کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کس طرح قربانی دے کر ہمارے بزرگوں نے ہماری ہندوستان کو کیسے آزادی دلائی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کے جو بھی ہمارے جو بزرگ جس طرح کی خدمت بھی انہوں نے انجام دی ہیں، ان سب کو متعارف کرانے کے لیے اس طرح کی کتاب کا اجرا ہونا چاہیے. اور میں آپ سب کو پھر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ.